السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور کے قدیم بازار کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پرانی مسجد تھی، اور اس مسجد کے ساتھ تقریباً 1 کنال زمین خالی پڑی تھی، جس کی قیمت وقت کے ساتھ آسمان کو چھو رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی قیمتی زمین پر کبھی کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور مزید عجیب یہ کہ اس زمین کا مالک ایک معمار تھا، جو خود صبح سویرے اپنا ساز و سامان اٹھا کر وہاں آتا، مٹی تیار کرتا، اینٹیں صاف کرتا، اور دن بھر دھوپ اور گرمی میں اکیلا ہی ایک کچی سی کوٹھی بناتا۔ لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ڈلتا اور وہ کوٹھی مکمل ہونے لگتی، تو وہی ممار اپنے ہاتھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس کوٹھی کو گرا دیتا اور شام کو گھر لوٹ جاتا۔ اگلے دن پھر آتا، پھر جگہ صاف کرتا، اینٹیں دھوتا، گارا تیار کرتا اور ایک نئی کچی کوٹھی بنانا شروع کر دیتا، اور پھر شام کو توڑ دیتا۔ یہ سلسلہ دنوں نہیں بلکہ مہینوں سے چل رہا تھا۔ بازار کے دکاندار، راگیر اور آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، اور اکثر اسے پاگل یا دیوانہ کہہ دیتے۔ لیکن وہ شخص شکل و صورت سے بالکل سمجھدار لگتا۔ کئی لوگوں نے قریب جا کر اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ لوگ روز جمع ہوتے، بچے تماشا سمجھ کر دیکھتے، بڑے سرگوشیاں کرتے، لیکن ممار ہر روز وہی عمل دہراتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ بازار سے ایک بزرگ گزر رہے تھے۔ ان کے گدھے پر لکڑیاں اور گھاس لدی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو رک گئے، اور ممار کے پاس آ کر بولے، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے ہیں۔ تم روز یہ کچی کوٹھی بناتے ہو اور پھر توڑ دیتے ہو۔ آج مجھے حقیقت بتا دو، اور اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہیں تمہاری ماں کی قسم دیتا ہوں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر ممار کے ہاتھ سے اوزار گر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، اگر آپ مجھے میری ماں کی قسم نہ دیتے تو یہ راز میرے ساتھ قبر تک جاتا، مگر آج آپ کو سب بتاتا ہوں۔ آئیے میرے گھر چلیں۔ وہ بزرگ کے ساتھ اس کے کچے مکان میں گئے، چارپائی پر بیٹھے، اور ممار نے کہنا شروع کیا، بابا جی، آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، جہاں ایک بے سہارا بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کئی برس میں 1 1 روپیہ جوڑ کر اپنی چھوٹی سی کچی کوٹھی بنوانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ وہ عورت بالکل اکیلی تھی، اور مجھ سے اس کوٹھی کی دیواریں اٹھوائیں۔ میں روز دیہڑی لیتا رہا۔ جب دیواریں مکمل ہو گئی تو چھت ڈالنے کی باری آئی۔ اماں کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا چھت ڈال دو، میں جیسے جیسے پیسے اکٹھے کروں گی تمہیں پہنچا دوں گی۔ مگر اس وقت میرا دل غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر پیسے نہیں تو میں کل نہیں آؤں گا۔ اماں روتی رہی، کہتی رہی کہ بیٹا بارشیں آنے والی ہیں، چھت کے بغیر میری کوٹھی گر جائے گی، میری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں تو پہلے ہی پڑوسیوں کے گڑوں میں پناہ لیتی ہوں۔ یہ چھت ہوگی تو میرا سہارا ہوگا۔ لیکن میں نے اس کے آنسو نہیں دیکھے، بلکہ اگلے دن ایک امیر زادے کی کوٹھی پر چلا گیا، جہاں مجھے ڈبل مزدوری اور اچھا کھانا ملتا تھا۔ اماں کو چھوڑ دیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرا راستہ اس بستی سے گزرا۔ سوچا دیکھوں اماں کی کوٹھی بنی یا نہیں۔ وہاں گیا تو کوٹھی کا نشان مٹ چکا تھا، اینٹیں بکھری پڑی تھی،
हैरान होकर पड़ोसियों से पूछा तो एक औरत रोते हुए बोली, बदबख्त इंसान, अगर तूने उस वक्त छत डाल दी होती तो आज वो बूढ़ी माँ जिंदा होती। मैं कांप गया। पूछा, अम्मा कहाँ है? तो पड़ोसन ने बताया कि बारिशों में कोठी गिर गई। अम्मा ने जब अपना ख्वाब मिट्टी में गिरा हुआ देखा तो सदमे से दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चली गई। बाबा जी, उस लम्हे मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा, एक दिन की दिहाड़ी की खातिर मैंने ना सिर्फ एक छत गिराई बल्कि एक जान ले ली। उस दिन से मेरी बीवी भी मुझसे नफरत करने लगी। बच्चों को लेकर मेके चली गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अब रोज सुबह आता हूँ, वही कच्ची कोठी बनाता हूँ और शाम को खुद अपने हाथों से तोड़ देता हूँ, ताकि रोज इस दर्द को सहूं जो उस अम्मा ने सहा, ताकि रोज अपने गुनाह की सजा महसूस करूं। ये सुनकर बुजुर्ग भी रोने लगे और बोले, बेटा, काश ये पछतावा पहले आ जाता तो वो माँ जिंदा होती। ममार लोगों के सर पर छत्ते बनाते हैं, छीनते नहीं। यूं पूरे बाजार वालों को रास मालूम हुआ कि वो ममार पागल नहीं बल्कि एक बड़े गुनाह के बोझ तले दबकर खुद को रोज सजा देता था। और वो खाली जमीन जहां लोग हैरान होकर तमाशा देखते थे, दरअसल एक दर्दनाक कहानी का जिंदा निशान बन गई। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।